السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے حیدرآباد کا دورہ کیا ہے؟ یقین نہیں کہ حیدرآباد کی کون سی سیاحتی مقامات بہترین ہے، چونکہ حیدرآباد ملک کے کچھ سرفہرست تعمیراتی نشانات کا گھر بھی ہے جو دیکھنے کے قابل ہے۔ اس کے لیے زیادہ لوگ پرجوش ہے۔ در حقیقت حیدرآباد پاکستان میں دیکھنے کے لیے بہت بہترین مقامات ہے، تاہم کسی مقام پر جانا ہے، اس کا انتخاب ایک اہم انتخاب ہے۔ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ کون سا مثالی میچ ہے؟ خاص طور پر اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ حیدرآباد کا ذکر اکثر ان مشہور شہروں میں سے ایک کے طور پر کیا جاتا ہے جس کے ساتھ کراچی کی سرحدیں ملتی ہے اور ہر ایک کی اپنی الگ الگ شناخت ہے۔ آپ کے پاس اس بہترین سارے امکانات کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوم ورک کرنا ہے۔ اپنی خرچ کے حد اور ماحول کی بنیاد پر حیدرآباد میں دیکھنے کے لیے اس ویڈیو میں دیے گئے مقامات کو کچھ بہترین مقامات کے طور پر ذہن نشین رکھا ہے۔ نمبر 1، پکا قلعہ، جس کا مطلب مضبوط قلعہ ہے۔ حیدرآباد کا ایک قلعہ میاں غلام شاہ کلہاڑوں نے پہاڑی کی چوٹی پر قلعہ تعمیر کروایا جو 1768 میں گنجی کے لیے مشہور ہے۔ یہ قلعہ تعمیر کیا گیا تھا جو ایک کھلنے والی کہانی چھوڑتا ہے۔ تالپور دور حکومت کے دوران میر فتح علی خان 1789 میں نے خداداد کو ترک کر دیا، آباد ہو گئے اور اپنا دارالحکومت حیدرآباد منتقل کر دیا گیا۔ اس نے قلعے کو رہائش اور دربار کے انعقاد کے لیے استعمال کیا گیا۔ قلعے کے ایکڑ کی رقبے پر محیط ہے اور دیواروں کی پکی ہوئی اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ پکا قلعہ ایک داخلی دروازہ ہے جو شاہی بازار کے سامنے کھلتا ہے۔ انگریز کے دور میں تاجر جھونپڑیوں میں رہتے تھے اور جب پاکستان نے آزادی حاصل کی تو لوگوں کا ایک بڑا گروپ آباد ہوا اور شہر قلعہ میں پھیل گیا۔ قلعے کے اندر ایک یادگار ہے جس میں حرم کہا جاتا ہے جو 1784 میں میر فتح علی خان کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، جو کہ ایک کمرہ ہے اور لکڑی کی جلفیوں سے مزین ایک راہداری ہے۔ 1843 میں میانی کی لڑائی میں شکست کے بعد انگریزوں نے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور عمارتوں کو مسمار کر دیا۔ 1757 تک انہوں نے اپنی فوج کے لیے ایک کمرہ بنانے کے لیے باقی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ قلعے کے غیر فوجی ہونے کے بعد اس ٹاور کی تزئین اور رہائش اور اسے پانی کے ذخیرے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ حیدرآباد میں دیکھنے کے لیے نایاب مقامات میں سے ایک بناتا ہے جہاں آپ کو لاوارث قلعہ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ سندھ میں متحرک جگہ پر جانے کے لیے آپ کو چھوڑا ہوا پکا قلعہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 2، بادشاہی بنگلہ۔ بادشاہی بنگلہ حیدرآباد کا ایک مشہور تاریخی مقام ہے جہاں بنگلے میں ایک خوبصورت دیواروں والا فنی تعمیر ہے جو خوبصورت بنگلے کو دیکھنے کے قابل ہے۔ بادشاہی بنگلہ لطیف آباد یونٹ نمبر میں تالپور میرو کے ٹڈو میں واقع ہے۔ یہ محل 1863 میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کا تعلق آخری حکمران میر نصیر خان تالپور کے بیٹے شہزادہ میر حسن علی خان تالپور کا تھا۔ بنگلے میں ایک کھلنے والی کہانی ہے جس میں ٹنڈو میر نواب محمد کے میر محمد علی تالپور کا محل ہے۔ 1970 کی دہائی تک سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو نے بنگلے کو قیام قرض سیل کر دیا۔ اب تک یہ خوبصورت محل نہ تو بحال ہوا اور نہ ہی اس کی ساخت اور ہیڈ کو برقرار رکھا گیا ہے۔ دیکھ بھال کی کمی کے باوجود محل مغل دور کی شاندار عمارت کو چھوڑ دیتا ہے جہاں محل کو سفید سنگ مرمر سے ڈھانپ کر مغل دور کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایک خوبصورت محل دیکھنے کے لیے بادشاہی بنگلے کو مت چھوڑیے۔ نمبر 3، نورلائی مارکیٹ کلک ٹاور۔ نورلائی مارکیٹ کلک ٹاور یا گھنٹہ گھر حیدرآباد میں ایک شاندار پرکشش مقام ہے جو 1914 میں قائم ہوا تھا۔ کلک ٹاور شاہی بازار کے آخر میں اور پکا قلعے کے مرکزی دروازے پر واقع ہے۔ شاہی بازار سندھ کا ایک عام بازار ہے جہاں یہ پلاسٹک کے سامان کو کھانے کی اشیاء فروخت کرتا ہے۔ یہ ٹاور ہیر آباد کی آزادی سے پہلے کی مچھلی منڈی کے آثار کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ بازار دیگر عمارتوں اور حویلیوں کے لیے مشہور ہے جس میں کھودی ہوئی لکڑی سے بنی چھوٹی بالکنیاں ہیں۔ سندھ کی تاریخی مقام کو دیکھنے کے لیے آپ کو نورلائی مارکیٹ کا کلک ٹاور سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، ہنگو رانی مارون۔ ہنگو رانی مارون ایک نادر تاریخی مقام حیدرآباد میں دیکھنے کے لیے سب سے شاندار مقامات 18 میل کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ سائٹ حیدرآباد سے مشرق میں ٹڈو فضل گاؤں کے قریب واقع ہے۔ سائٹ تک آسانی سے رسائی نہیں ہو سکتی۔ حیدرآباد سے مکن موری کے لیے بس سروس ہے جو دونوں راستوں میل مکن موری ہے جو ایک ٹیڑھا
12 کے درمیان راستہ ہنگو روڈ کی طرف جاتا ہے۔ ہنگو روڈ کا موجودہ مقام تقریباً 1 مربع میل کے رقبے پر محیط ہے۔ کئی کھدائی کی گئی اور سائٹ کی اصل عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ اس میں کئی تباہ شدہ تعمیرات ہیں۔ اونچی دیواروں کے بہت سے باقیات پوری جگہ پر بکھرے ہوئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کئی خوبصورت عمارتیں اپنی شان و شوکت کے دنوں میں پیشن کی گئی تھی۔ اس جگہ پر ایک عظیم الشان مسجد ہے جو پرانی اینٹوں سے بنائی گئی ہے اور اس پر چونے سے پلستر کیا گیا ہے۔ اس میں 3 گنبدوں کے ساتھ ایک بڑا عبادت گاہ ہے جس میں پھولوں کی نمائشوں کے ساتھ اندرونی زیورات ہیں۔ بکھری ہوئی تاریخی مقام کو دیکھنے کے لیے آپ کو ہنگو رانی مارون کا دورہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5، حضرت مفتی محمود العلوری کا مزار۔ حیدرآباد میں مختلف مزارات و عبادت گاہیں ہیں جن میں حضرت مفتی محمود العلوری کا مزار ایک بہترین جگہ ہے۔ یہ مزار تاج محل سے قریب تر مشابہت کی نمائندگی کرتا ہے۔ حضرت مفتی محمود العلوری 1904 میں الور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت شاہ محمد رکن الدین العلوری کو ایک عاجز بزرگ مانتے تھے جہاں ایک نظر انسان کی اندرونی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ چونکہ حضرت مفتی محمود العلوری کی پرورش ایک مذہبی گھرانے میں ہوئی تھی، اس لیے ان کا مقبرہ حیدرآباد کا سب سے زیادہ مذہبی مقام ہے جہاں لوگ اللہ کے نام پر عبادت کرنے آتے ہیں۔ ان کی قبر حیدرآباد میں راجپوتانہ اسپتال کے قریب واقع ہے۔ ان کے اس خوبصورت مزار پر جانے کے لیے آپ کو اس خوبصورت مزار کی زیارت کرنی چاہیے۔ خواتین کے لیے آپ کو سر سے پاؤں تک مکمل طور پر سخت لباس پہننا چاہیے۔